کاش میں حشر میں مجھ سے یہ کہہ دے خدا، کاش میں حشر میں مجھ سے یہ کہہ دے خدا، جو تجھے بخشا ہے ازہری کے لیے۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأصولہ وفروعہ وعلماء ملتہ والشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری و لازمی سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے یک زبان و یک خیال ہو کر اپنے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور جان نور، شافع یوم النشور، نور علی نور، سروری کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ میں نذرانہ درود شریف پیش کر لے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ حضرات گرامی، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی اپنی مختصر سی گفتگو میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور 10ویں محرم الحرام کے بعد جو واقعات رونما ہوئے تھے ان پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور آپ کے نانا جان سلطان دو جہاں مالک کون و مکان
جناب حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی نانی جان ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تو جن کی نسبت اتنی بلند ہو ان کی رفعت شان کا بھلا کیا کہنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سر تاپا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات گرامی، اب اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس نواسے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ سرکار واجب الاحترام سیدنا امام عالی مقام کی داستان محبت سن کر روح بھڑک اٹھتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ سرکار امام عالی مقام دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی آغوش محبت میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں سرکار کی داڑھی مبارک میں داخل کر دی، اور پھر حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور پھر یہ دعا فرمائی، اللہم ان احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ حضرات گرامی، یہ اسی محبت اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے، وہ اپنی جان پر تکلیف تو برداشت کر لیتے تھے، مگر سیدنا امام عالی مقام کو رنجیدہ دیکھنا گوارہ نہ کر سکتے تھے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے، اس روایت سے ظاہر ہے۔ ایک مرتبہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں ہرنی کا ایک بچہ لے کر حاضر ہوا، اسی وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نانا جان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ہرنی کا چھوٹا سا بچہ دیکھا، اسے اپنے ساتھ اپنی گود میں اٹھا لے آئے۔ جب ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین نے دیکھا تو پوچھا، بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا نانا جان کے پاس سے۔ اتنا سننا تھا، آپ بھی دوڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور ہرنی کا بچہ مانگنے لگے۔ نانا جان نے ہر چندے بہلانے کی کوشش کی مگر نہ مانے، بس اب رونے ہی والے تھے۔ اسی اثنا میں ایک ہی ہرنی اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر حاضر خدمت ہوئی اور اپنی زبان حال سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا ایک بچہ اس عربی کے ہاتھوں یہاں آ گیا ہے، اور دوسرا میں خود بحکم خداوندی لے کر حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ شہزادے اسے مانگ رہے تھے اور میرا دل یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ رو دے، اگر وہ رو دیتے تو عرش کے فرشتوں کے دل دہل جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ امام عالی مقام کی عظمت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام عالی مقام سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ ایک تختی لکھی، اور تختی لکھنے کے بعد دونوں بھائی اپنے والد محترم مولائی کائنات حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرات وہ علی جو چٹکی بجاتے اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے، مگر افسوس اپنے شہزادوں کو فیصلہ نہ کر سکے۔ فرمایا اس کے فیصلے کے لیے اپنی امی کے پاس چلے جاؤ۔ اب دونوں بھائی اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگے، امی جان آپ فیصلہ فرما دے، کس کی تحریر اچھی ہے؟ یہ سن کر جناب فاطمہ فرمانے لگی، میں اس کا فیصلہ نہ کر سکوں گی، اس معاملے کو تم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں لے جاؤ، وہ فیصلہ کر دیں گے کس کی تحریر اچھی ہے۔ چنانچہ دونوں بھائی اپنے نانا جان سلطان دو جہاں مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दे किसकी तहरीर अच्छी है। कौनैन के वाली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ये सोच कर फैसला न कर सके कि अगर हसन की तहरीर को अच्छी कहूँ तो मेरे हुसैन को मलाल होगा, और हुसैन की तहरीर को अच्छी कहूँ तो हसन को रंज होगा। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसका फैसला जिब्राइल अमीन फरमाएंगे। इतना कहना था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक जन्नती सेब लेकर के हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह इसका फैसला परवरदिगार आलम फरमाएगा, मैं इसके फैसले के लिए अल्लाह के हुक्म से एक जन्नती सेब लेकर के हाजिर हुआ हूँ। दोनों तख्तियों को मैं नीचे रखूंगा और इस सेब को ऊपर उछालूंगा, जिस तख्ती पर सेब गिरेगा फैसला हो जाएगा कि उसकी तहरीर अच्छी है। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक है। अब दोनों तख्तियां नीचे रखी गई। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो जन्नती सेब ऊपर उछाला है। अब जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो जन्नती सेब ऊपर उछाला, रब की कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा हुआ कि सेब रास्ते ही में दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और आधा एक तख्ती पर गिरा, दूसरा आधा दूसरे तख्ती पर गिरा। इस तरीके से मेरे करीम रब ने फैसला फरमा दिया कि दोनों शहजादों की तहरीरें अच्छी हैं। हजरात किसी एक की तहरीर को अच्छी बताकर दूसरे की दिलशिकनी गवारा न किया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अभी तो आपने मोहब्बत की एक झलक देखी है, अब समाअत कीजिए मोहब्बत की मिराज। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम के साथ एक गली से गुजर रहे थे। एक जगह मेरे आका ने चंद बच्चों को खेलते हुए देखा। उनमें से एक बच्चे को अपनी आगोशे मोहब्बत में उठाकर खूब प्यार किया। ये देखकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या बात है, इस बच्चे पर इतनी शफ़क़त क्यों की जा रही है? आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा इस बच्चे को हुसैन के कदमों की खाक अपनी आंखों में डालते हुए देखा था। मुझे उस रोज से इस बच्चे से हद दर्जा मोहब्बत हो गई है। मैं क़यामत की रोज इसकी और इसके वालिदैन की शफाअत करूंगा। हजरात ये इसी मोहब्बत का करिश्मा है। जैसा कि सरकार फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब हुआ मेरे दोस्तों? अरे मतलब ये हुआ, मेरे आका मिजाज देना चाहते हैं कि मुझे हुसैन से जुदा करके समझने की कोशिश मत करो, या हुसैन को मुझसे अलग करके समझने की कोशिश मत करो। गोया हुसैन की मजलिस मेरी मजलिस है, हुसैन की महफिल मेरी महफिल है, हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है, हुसैन से अकीदत मुझसे अकीदत है, हुसैन से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत है, हुसैन से उल्फत मुझसे उल्फत है, और हुसैन से अदावत मुझसे अदावत है, हुसैन से बगावत मुझसे बगावत है, हुसैन से नफरत मुझसे नफरत है। हजरात ये मेरी लफ्ज़ी नहीं है, बल्कि हदीस पाक की तर्जमानी है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, आका फरमाते हैं, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नत बनाया है। हजरात गिरामी आका फरमाते हैं, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी की अल्लाह ने उसका ठिकाना दोज़ख बनाया है। अल्लाहु अकबर। हजरात गिरामी, हजरत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ताला ने सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिया आपके मुकद्दस नवासे की शहादत की खबर दी, और फिर उम्र की तरक्की के साथ ये खबर लोगों में मशहूर होती चली गई। हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, और मैंने हुसैन को आपकी आगोश मोहब्बत में रख दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ, कौनैन को मुस्कुराहट देने वाले आका की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी,
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں روا ہو گئے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم واتانی بتربۃ حمراء۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے بے شک میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں۔ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب 10ویں محرم الحرام کو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی حدیث مبارکہ کے پیش نظر جام شہادت نوش فرما لیا ہے۔ یزیدیوں نے حضرت سیدنا امام عالی مقام کے سر ناز کو اپنے جسم اطہر سے جدا کر دیا اور پھر خاندان رسالت کے ایک ایک فرد کو قتل کر لینے کے بعد بھی یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی۔ ان ظالموں نے، ان یزیدی کتوں نے سیدنا امام عالی مقام کے جسد اطہر اور آپ کے جانثار رفقا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ گھوڑوں کی ٹانپ سے شہزادگان رسول کے نازک جسموں کو رون ڈالا گیا۔ حضرات یہ نازک جسم پہلے ہی سے تیغ و تیر سے چھلنی ہو چکے تھے، مزید ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام عالی مقام کی لاش سے گزری تو انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے مدینے کی طرف رخ کر کے پکارا واہ محمدہ واہ محمدہ، نانا جان آپ پر اللہ اور ملائکہ کا سلام نازل ہو۔ نانا جان سیدنا امام عالی مقام میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ نانا جان آپ کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، ہوا ان کی لاش پر خاک اڑا رہی ہے۔ نانا جان آپ کی بیٹیاں قید میں ہے، ہمارا سارا سامان چھین لیا گیا، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ نانا جان آپ کا گھرانہ کھلے آسمان تلے رات گزار رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب کی یہ درد بھری پکار سن کر ہر کوئی رونے اور چیخنے لگا۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد 11 محرم الحرام کی صبح سیدنا امام عالی مقام خاندان رسالت کے افراد کو قیدی بنا کر کوفہ ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ حضرات اب جب حضرت سیدنا امام عالی مقام کا سر انور کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے تشتے میں رکھا گیا تو اس وقت بدبخت ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لمحہ مبارک پر مارنے لگا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید ابن ارقم نہایت بوڑھے جو اس وقت وہاں موجود تھے اس کی اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ ارشاد فرمایا نالائق چھڑی ہٹا لے، میں نے اللہ کے نبی کو بارہا دیکھا ہے کہ وہ ان لمحہ مبارک کو چوما کرتے تھے۔ پھر زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تجھے میرے بڑھاپے کا تو خیال آ گیا مگر اپنے نبی کی نسبت کا خیال نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اب اس کے بعد بدبخت ابن زیاد نے سیدنا امام عالی مقام کا سر انور اور اہل بیت اطہار کی پاک دامن عفت معاب خاتون کا قافلہ کوفہ کے بازاروں اور گلیوں میں گھمایا پھرایا اور اس طریقے سے اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا ثبوت پیش کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور اور اہل بیت اطہار کی پاک دامن عفت معاب مستورات کا قافلہ کوفے کے بازاروں اور گلیوں سے گزرا تو کوفہ والے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر رونے اور پیٹنے لگے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب نے جب انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا اے کوفہ والو، تم ہی وہ لوگ ہو نا جس نے میرے بھائی حسین کو خطوط بھیج کر بلوایا اور جان و مال نچھاور
نچھاور کرنے کی باتیں کی تھی، اور جب میرا بھائی یہاں آیا تو تم نے بے وفائی کی، اور اب روتے پیٹتے ہو۔ میں تمہارے خلاف دعا کرتی ہوں، تم ہمیشہ روتے اور پیٹتے رہو گے۔ حضرت سیدہ زینب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول اور ایسے مستجاب ہوئے، آج بھی ایک گروہ ہے جو روتا اور پیٹتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اور اہل بیت اطہار کے افراد کو قیدی بنا کر دمشق یزید کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب سر الشہادتین کے اندر لکھتے ہیں کہ یزیدی جب امام عالی مقام کا سر انور لے کر شام کی طرف بڑھے، اور جب وہ ایک مقام پر نبیذ پینے کے لیے بیٹھے تو قدرت الہی سے ایک آہنی قلم ظاہر ہوا جس نے خون سے یہ عبارت لکھی: اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ کیا امام عالی مقام کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اسیران کربلا کا قافلہ آگے کی طرف رواں دواں ہے، کربلا والوں کا قافلہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا، اب شام کا وقت ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، چنانچہ پڑاؤ کا فیصلہ کیا گیا، اور پڑاؤ کی جگہ کے قریب ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے گھر میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہا کرتا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور ان کے اصحاب کے سر لے کر جا رہے ہیں، تو وہ قافلے کے امیر کے پاس آیا اور قافلے کے امیر سے کہنے لگا: میں تمہیں اپنی زندگی بھر کی کمائی 10,000 دینار دوں گا، بس شرط اتنی ہے کہ ایک رات کے لیے یہ سر انور مجھے دے دو۔ یزیدی امیر نے اس شرط کو منظور کر لیا اور سیدنا امام عالی مقام کا سر انور اسے دے دیا۔ اس راہب نے سیدنا امام عالی مقام کا سر انور لے کر اس گرجے گھر کے اندر چلا گیا، اور پھر اسے خوشبودار پانی سے دھویا، خوشبو لگائی، اور پھر خوبصورت غلاف میں ایک اونچی جگہ پر رکھ کر رات بھر سیدنا امام عالی مقام کے سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا اور زیارت میں مصروف رہا۔ راہب کا بیان ہے کہ سیدنا امام عالی مقام کے سر انور سے نور کی شعائیں اٹھ کر عرش معلی تک جاری ہے، نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے یہ کیفیت دیکھی، تو رات بھر محبت حسین میں آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔ حضرات اب اس کو یوں سمجھ لے کہ اس راہب نے محبت حسین میں اپنی زندگی بھر کی دولت کو قربان کر دیا، تو اللہ نے اسے ایمان کی لازوال اور انمول دولت سے مالا مال فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بدبخت یزید کا ظلم و ستم بس اتنے ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ یزید کو جب معلوم ہوا کہ اہل مدینہ نے میری بیعت توڑ دی ہے، تو 63 ہجری میں ایک بڑا لشکر بھیج کر بدبخت یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروا دیا۔ خوب لوٹ مار کی، مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نمازیں نہ ہوئی، مگر جب بھی نماز کا وقت ہوتا قبر رسول سے اذان و اقامت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہزارہاں صحابہ ان یزیدی لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، مسلمان لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا۔ یہ سب یزید کے حکم پر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم، ہم نے یزید پر حملے کی تیاری اس وقت شروع کر دی جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی، کیونکہ فسق و فجور کا ماحول یہ تھا، فسق و فجور کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی ماں اور بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی، لوگوں نے نمازیں ترک کر دی تھی۔ حضرات اب آگے امام جلال الدین سیوطی اسی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بدبخت یزید نے مکہ المکرمہ پر بھی حملہ کروا دیا، اور حضرت عبداللہ ابن
زبیر کے لشکر نے اس کا مقابلہ کیا۔ 64 ہجری کی یہ بات ہے۔ ان یزیدیوں نے، یزیدی کتوں نے منجنیق سے پتھر برسائے اور ان پتھروں کے شراروں سے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف اور اس دمبے کا سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجا گیا تھا، وہ کعبے کی چھت میں آویزہ تھا، وہ سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حملہ جاری تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ یزید ملک شام میں مر گیا ہے، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن حنظلہ نے پکار کر کہا، او شامیوں، تمہارا گمراہ کرنے والا یزید مر گیا ہے۔ جب یہ خبر شامی لشکر میں عام ہوئی تو تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور سخت ذلت اٹھائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب موجودہ دور میں کچھ یزیدی ذہن و فکر رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو اس طریقے کی خیال و فکر کا اظہار کرتے ہیں، جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ جتنا بھی ظلم ہوا وہ سب ابن زیاد اور یزیدی فوج نے کیا، اس میں یزید کا کوئی قصور نہ تھا۔ حضرات، میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں یزید کا کوئی قصور نہ تھا تو حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے کوفہ پہنچنے پر یزید نے اس وقت کے کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر کو کوفے کی گورنری سے معزول کیوں کروایا؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے حضرت امام عالی مقام کے قصاص میں ابن زیاد کو قتل کرنے کا حکم کیوں نہ دیا، بلکہ سزا دینا تو درکنار، عہدے سے بھی نہیں اٹھایا۔ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے گھرانے اہل بیت سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے اہل بیت اطہار کی پاک دامن عفت معاب مستورات کو قیدی بنا کر کیوں رکھا؟ یزید اگر اچھا آدمی تھا تو اس نے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کیوں کروایا؟ حضرات، یزید اگر اچھا آدمی تھا تو علماء اسلام امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن جوزی، علامہ ابن حجر مکی، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہم اللہ نے اسے ظالم و جابر، فاسق و فاجر، شرابی، بے نمازی اور امام عالی مقام کا قاتل کیوں لکھا؟ معلوم ہوا کہ یزید امام عالی مقام کے قتل پر راضی تھا۔ جتنا بھی ظلم ہوا وہ سب یزید کے حکم پر ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ کی مخالفت نہ کی اور نہ ہی کبھی ان کے خلاف تلواریں اٹھائی۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا، اس سے یہ ہمیں سبق ملا کہ اہل حق کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور باطل کی بھرپور مخالفت و مذمت کرنی چاہیے۔ حضرت امام عالی مقام نے کربلا جانے سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور راستے میں اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ لیتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا، اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ کوئی بھی کام انجام دینے جائیں تو پہلے مسلمانوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ سنت اہل بیت اطہار ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام نے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، باقی صحابہ نے رخصت پر عمل کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام اگر حرمین طیبین میں ہی اعلان جنگ کر دیتے تو حرمین طیبین کا بچہ آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن آپ نے حرمین سے باہر نکل کر یزیدیت کا مقابلہ کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حرمین میں خوب آنا یہ سخت بے ادبی ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں صبر و تحمل کا مظاہرہ پیش کیا، پیاروں کو شہید ہوتا دیکھ کر نوحہ اور ناشکری نہ کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مشکل کے وقت رونے اور چلانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ مشکل کے وقت ذکر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے آخری رات عبادت و ریاضت میں گزاری، عین میدان جنگ میں بھی نماز پڑھی۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں حضرت امام عالی مقام کا بڑا ہی پیارا قول ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ عزیز
نماز ہے، کیونکہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں میرے رب کی رضا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو پروردگار عالم جو کچھ بیان ہوا قبول فرما، دوران خطابت سبقت لسانی فطرت انسانی کوئی خامی و غلطی سرزد ہوئی تو معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔